آنکھیں سفید نہ کرتے، پھر محبت سے اللہ کا نام لے لو۔ پنجاب میں جا کر آپ کو جذبہ ایمانی سناؤں گا۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، حاضر ناظر کون ہے؟ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب تھے تو رو رو کر آنکھیں کیوں سفید کر بیٹھے؟ میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، مزاج نہیں ہمارا، میں نے کسی کی ذات پر تنقید نہیں کی، طبیعت ہی نہیں ہماری۔ حضرت یعقوب ہر جگہ موجود ہوتے تو آنکھیں کیوں سفید کرتے؟ عالم الغیب صرف یہ میں تمہید ہے، ابھی تمہید، ابھی تو بڑی بات آئے گی انشاءاللہ۔ اب پتہ نہیں میرا ساتھ کتنا دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے بڑی محبت ہے، فرماتے ہیں پہلے بیان میں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھہریے، آپ مقامی ہیں اور آپ اپنی زبان میں گفتگو کریں گے، آپ ہمارے لیڈر ہیں، بڑے ہیں، قائد ہیں، آپ کی گفتگو مفصل ہوگی تو آپ ذرا ذہن حاضر کیجیے، میں بات آگے چلا رہا ہوں۔ پھر ذرا محبت سے نام لیجیے، میں حوالہ کھولوں۔ عالم الغیب کون ہے؟ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، آیت نمبر 65 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا، کوئی انسان غیب نہیں جانتا، کوئی جن غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب ہے تو الا اللہ۔ جملہ کہہ دوں، کمبر والا بھی غیب نہیں جانتا، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے ہی نہیں ہے، کمبر والا بھی غیب نہیں جانتا، کمبر والا زندہ بھی غیب نہیں جانتا، کمبر والے مردے بھی غیب نہیں جانتے۔ عالم الغیب کون ہے؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن۔ اللہ فرماتے وما یشعرون، وہ کہتے ہیں میں دائیں بائیں بغل میں آپ کو مکہ مدینہ دکھاتا ہوں، جو حلالی ہوگا اس کو نظر آئے گا۔ اب کون کہ میں حلالی نہیں ہوں؟ میں نے کہا دوسروں کو بعد میں دکھانا، پہلے یہ بتا کعبہ شریف کے دروازے کتنے ہیں؟ پھر یہ بغل میں دکھا دروازے کتنے، خود بتا۔ مسجد نبی کے دروازوں کا نام کیا ہے یہ بتا، نہیں سمجھے گا؟ تیری جو بغل میں ہے نام تو بتا، پھر خود فیصلہ کر تو کون ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، آپ کو پتہ نہیں کیا حالات ہے سر میں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم پر یاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم پر یاد یوں کرتے، نہ کھلتے رات سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اونچا بولنا، عالم الغیب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ بھی اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تیرے اب نجومیوں کو تو عالم الغیب نہیں مانو گے، نجومی بیٹھا ہے، بورڈ سامنے لگایا ہوا ہے، جو چاہو سو پوچھو۔ سندھ کے سادے لوگ ہیں، جی میری قسمت بتانا، میری قسمت کیا ہے؟ لکیریں دیکھ کر وہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ خیال، جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، تیری میری قسمت کیا بتائے گا؟ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس، بس وہی بات ہے، میرے سامنے سورہ یونس، سادہ کم قرآن پڑھنا، کوئی منے یا نہ منے، پتہ نہیں یہ طرح کی سمجھو گے کہ سادہ کم قرآن کو پڑھنا، کوئی منے یا نہ منے، دوئے جہانیاں ماریا
ہاتھ قرآن کی بندے یہ میرے سامنے 11واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورہ یونس اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں اللہ اللہ فرماتے وما تقول فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا آیت نمبر 61 میں نے کھولی ہوئی ہے نوٹ کرو مانا گھروں میں جا کر دیکھ لینا سورت کا نام سورہ یونس ہے 11واں پارہ ہے اللہ فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حالت میں ہوتے ہیں نمبر 2 جس قرآن کی آیت کی تلاوت میں ہوتے ہیں امت والوں تم بھی سن لو تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہو علیکم شہودا میں اللہ اوپر موجود ہوں میرے پیغمبر کی جو بھی حالت ہے اللہ اوپر موجود ہے جو بھی تلاوت ہے اللہ اوپر موجود ہے تم بھی جو عمل کر رہے ہو اللہ اوپر موجود ہے اب تو اللہ کا نام لینا ہر جگہ موجود کون ہے آگے چلو میں اصل مسئلے پر آ رہا ہوں میری بات بھول تو نہیں گئی کتنے گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں پہلا گناہ کفر اب دیکھنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی دو مسئلے حل ہو گئے نا عالم الغیب بھی اللہ ہر جگہ موجود بھی اللہ آگے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا بیٹے کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین ابا اللہ کی قسم ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ کی جان چلی نہ جائے کیوں یاد کرتے ہو اتنا آپ خیال منظر پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا قال انما بسی وحزنی اللہ میں اپنا درد دل اپنا غم اللہ کریم کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ بات معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بیٹو اب خیال کرنا میرا موضوع آ گیا ہے میرا عنوان آ گیا ہے خیال کرنا بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ اے میرے بیٹو یہاں سے چلے جاؤ ابا جان ہم نے کہاں جانا ہے رتوں ڈیروں کے غیور مسلمانوں غور کرنا آ رہا ہے میرا عنوان جو سمجھانا چاہتا ہوں بیٹو جاؤ یہاں سے چلو 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو بنیامین کے بارے میں بھی کوشش کرو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ سننا فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا 40 سال کی مدت گزر گئی ہے اب آپ کی بات کر رہے ہیں کہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور کہاں 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جاگ رہے آیا جملہ فرماتے ہیں انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون یہ میرے سامنے آیت نمبر 87 کھلی ہوئی ہے سورۃ یوسف ہے 13واں پارہ مانا کر
رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس کافر قوم ہوتی ہے. ایماندار اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. اللہ کریم کے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا. 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. پہلا گناہ ہے کفر والا. کفر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. آپ میرے جج ہیں، دیکھ لو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں کیس آپ کی عدالت میں بھیج رہا ہوں. قرآن پاک کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، چپ کر گئے ہو. قرآن کی تائید، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا معذرت بھائی، میں تو مفتی نہیں ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. قرآن پاک رضی محمد جاگنا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. اور کفر ایسا گناہ ہے بندے کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جو قبر والے سے بیٹا مانگ رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چپ کر گئے. بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں ہے، تیری موڑتا نہیں ہے. جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میری نہیں سنتا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کھڑا ہے. جو کہتے ہیں اللہ کریم میری سنتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کھڑا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اللہ کا قرآن کہتا ہے کفر ہے، کفر ہے، اسلام نہیں ہے. اب فیصلہ کرو. اولاد کی ضرورت پڑ جائے، قبر سے مانگنا ہے یا اللہ سے مانگنی ہے؟ اور جو اللہ کا در چھوڑ کے جا رہا ہے مایوس ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آپ چپ کر گئے. اللہ ان کو شکوہ ہے، دلیل قرآن سے دوں گا. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں. یہ میرے سامنے رب العالمین کی نارائن کتاب کھلی ہوئی ہے. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. 120 سال کی عمر والا پیغمبر اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. آیت نمبر 87 ہے سورت الانبیاء 17واں پارہ ہے. 120 سال کی عمر والے بوڑھے پیغمبر نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. عرض کرتے ہیں میرے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یہ سورت مریم میں نے کھولی ہوئی ہے. آیت نمبر 4 ہے 16واں پارہ میرے سامنے ہے. اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس پھر بھی نہیں ہوا. اللہ میری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں، لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اونچا اللہ کا نام محبت سے لینا. آپ کی رحمت کی دعا کروں گا. حضرت زکریا نے بیٹا کس سے مانگا؟ حضرت زکریا کو کس سے امید ہے؟ اور جو جھنڈے سے مانگ رہا ہے، تھلے سے مانگ رہا ہے، آپ چپ کر لیں. جو شباز کلندر سے مانگ رہا ہے،
شہباز قلندر کا نام ہے تو ڈر گئے ہو. نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے نہ مردہ کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ڈرتے کیوں ڈرتے کیوں؟ شہباز قلندر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا. یہی تو ہماری جمعیت علماء اسلام اور علماء دیوبند کا عقیدہ اور مشن اور پروگرام ہے. کوئی کچھ کرنے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی اللہ اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جان پیتا جا. جو چلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے کلی کوچوں میں دیتا جا. وہی آقا وہی مولا وہی مشکل کشا سب کا. کون 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 بس آخر کون؟ وہی آقا وہی مولا وہی مشکل کشا سب کا. وہی گواہوں سے آزم ہے، یہی للکار دیتا جا. قرآن سن کر ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پہلا پہلا آپ نے نقطہ کیا سمجھا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کیا ہے؟ قبر کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، اٹھا کر پھیر رہا ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی. قبر کے اوپر لکڑی کا لاٹو پڑا ہوا ہے، اٹھا کر جسم پر پھیرا جا رہا ہے. قبر کی مٹی کھائی جا رہی ہے، قبر کا نمک کھایا جا رہا ہے. میری تکلیف دور ہوگی. اس کو قبر کی مٹی سے امید ہے، قبر کے نمک سے امید ہے، قبر کے پتھر سے امید ہے. اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، رحمت سے امید نہیں رہی. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مضمون بھولا تو نہیں؟ کتنے گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. پہلا گناہ کفر والا ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. میری آپ بات سے یہ نہ سمجھے کہ میں قبروں کی زیارت نہیں مانتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور فإنها تذکر موتاکم وتزہدکم فی الدنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو مردوں مردوں مردوں. عورتیں نا مردوں کے لیے زور القبور قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، دنیا سے تمہارا دل ہٹ جائے گا، آخرت تمہیں یاد آئے گی. عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج. جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، قبروں کے سجدے کرتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. سجدہ کس کا حق ہے؟ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جمعیت کے غیور نوجوانوں مسلمانوں اراکین، سجدہ کس کا حق ہے؟ دوسرا حوالہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں قرآن سن کر تو دوسرا حوالہ رات دکھاؤں گا. سٹیج پر ذمہ دار احباب موجود ہیں. یہ میرے سامنے 8واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الاعراف. یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے، نوٹ کرو. جن کو شک ہے مانا گھروں میں جا کر دیکھ لینا. اللہ فرماتے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله. آیا قرآن، یہ آیت نمبر 37 ہے.
دیکھ رہے ہو، شک تو نہیں ہے یہ 8واں پارہ ہے سورۃ الاعراف. توجہ ہے.